اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کی ایک رات بڑی فضیلت والی ہے جسے نصف شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے اور وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کی بخشش کے، اپنے بندوں کی مغفرت کے۔ یوں تو اللہ والے ہر رات کو جاگتے ہیں، لیکن کچھ ہم جیسے گناہ گار جو ہر رات نہیں جاگ سکتے، پروردگار عالم نے ان کی خصوصی مغفرت کے لیے کرم فرماتے ہوئے چند ایسی راتوں کو انتخاب فرمایا ہے کہ جن میں عبادت اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اس کا ثواب زیادہ فرماتا ہے۔ خطیب بغدادی نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت بھلائی کے، رحمت کے، خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان میں 2 راتیں تو وہ ہیں جنہیں ہم لو لعب میں گزار دیتے ہیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت مرنے والوں کے نام ملک الموت کو بتا دیتا ہے۔ اس رات اللہ رب العزت جن لوگوں نے اگلے سال تک حج کرنا ہوتا ہے ان کے نام درج فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عرفات کی رات ہے، جس دن حاجی حج کرتے ہیں اس سے پہلے جو رات آتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی راتیں عطا فرمانا، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی شب برات کی صورت میں، یہ ہم گناہ گاروں کی بخشش کے بہانے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ سیاستہ میں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کو آپ کے بستر میں نہ پایا تو میں ڈھونڈنے نکلی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور دعا فرما رہے ہیں۔ جب میں گئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے کیا سوچا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ آج کی رات وہ رات ہے، یہ شعبان کی نصف رات ہے، اور اللہ رب العزت بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت، گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ابن ماجہ سیاستہ کی مشہور حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب شعبان کی نصف رات ہو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات قیام کرو، عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے سنو سنو، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں؟ جتنی بھی بندے کی حاجات ہیں اللہ رب العزت ندا دے دے کر اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ اب وہ جس نے دینا ہے وہ تو پکار پکار کر کہے، اس کی رحمت تو جوشے مار رہی ہو اور ہم غفلت کی نیند سوئی ہوں، یہ بڑی بے حسی ہوگی، یہ ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔
اس کی وجہ کہ جس نے دینا ہے وہ تو صدا لگا لگا کے پکار پکار کے ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اور حاضرین محترم، چونکہ اس رات میں فیصلے لکھے جاتے ہیں، اگلی شعبان کی 15 تک کس کو موت آنی ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو اولاد ملنی ہے، جب ہمارا فیصلہ لکھا جا رہا ہو، ہم اس وقت یہ حالت عبادت میں ہوں، حالت نفل میں ہوں، یہ حالت روزہ میں ہوں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، اور پھر بالخصوص شعبان کے پورے مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کے علاوہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، رمضان مبارک کے علاوہ اگر اور کسی مہینے کے روزے نبی پاک علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ رکھے ہیں تو وہ یہ مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے اپنے آپ کو ذہنی طور پر رمضان کے روزوں کے لیے تیار کرنا ہے کہ پروردگار عالم، ہم رمضان کے روزوں کو بوجھ اور بار نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ دیکھ ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں، رمضان کے فرض روزے تو آئیں گے لیکن ہم تو اس سے پہلے نفلی روزے رکھ کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو انتظار میں بیٹھیں گے تیرے پاک اور مبارک برکتوں والا مہینہ شروع ہو، ہم رمضان کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو۔ اس لیے میں گزارش کروں گا شعبان کی 15 رات کو جاگیں، جتنی رات جاگ سکیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، مختلف نوافل ہیں وہ نوافل ادا کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔